میں پاکستان کا ایک جاسوس جو کہ بھارت میں اپنے ایک مشن پر موجود ہے۔ میں نے اپنی مطلوبہ ڈاک پاکستان بھجوا دی ہے اور میرے ساتھی بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے غائب ہو چکے ہیں۔ کہانی پر جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ پر کلک کریں تاکہ آپ تمام ویڈیوز بر وقت حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ چھتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے 2-4 جوڑے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے۔ کچھ اہم کاغذات اور سارے روپے لاکر سے نکال لیے۔ سائلنسر والا پسٹل بھی سوٹ کیس میں رکھا اور ہوٹل کی انتظامیہ کو یہ بتا کر کہ ایک دن کے لیے دہلی سے باہر جا رہا ہوں، چھتا لال میاں کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے زلزلے کی وجہ سے ساری عمارت ڈھیر ہو گئی ہے۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم ڈاک آنے والے کوریئر کو دے سکیں۔ میرے نمبر 2 نے تجویز پیش کی کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے، جسے میں نے فوراً ہی اس بنا پر رد کر دیا کہ بھارتی سول اور فوجی جاسوسی کے محکمے میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چوکنا ہو چکے تھے۔ اب ان 2 نئے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو وہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوں گے۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام خود ان اداروں کو اپنی نشاندہی کرنے کے مطابق ہوگا۔ میرے نمبر 2 نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے تینوں ساتھی کامیابی کے ساتھ بخیریت لوٹ بھی آئے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے کوریئر کے ہمراہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال انتظار کرو اور دیکھو، ویٹ اینڈ سی پر عمل کرنا ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاک کو پاکستان بھجوانا ہے۔ ان تینوں نے جو حرکت کی تھی وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فاش غلطی اور جان بوجھ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کی بخیر و عافیت واپسی کی صورت میں اگر انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے راہ میں ہی فرار نہ ہو جائے۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنی دانست میں تو اپنے اس اقدام کو جائز قرار دیا تھا، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر ان کی بخیریت واپسی ورنہ بصورت دیگر ان کے واپس آنے کی ان کی لکھی ہوئی مدت کے 2 دن بعد تک انتظار کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان کے بارے میں مطلع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دورانیہ اتوار تک بنتا تھا جب اسپیشل کوریئر نے مجھے ملنا تھا۔ 5 میں سے اب ہم صرف 2 باقی تھے۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ جب تک حالات کسی ڈھب بیٹھ نہ جائے ہم دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے اور تنہا ہرگز باہر نہ جائیں گے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر پہنچے تو اتفاقاً مالک مکان مل گیا۔ اس نے میرے نمبر 2 کو بتایا کہ وہ صبح وہ تینوں گھر آئے ہیں۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرائے کہ آنکھیں نہ ملا سکتے تھے۔ میں نے انہیں بالکل نارمل لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا خط مل گیا تھا، لہٰذا وجوہات بیان کرنے کے بجائے مفصل طور پر اپنے گھر سے جانے اور واپس آنے تک کے واقعات بتاؤ۔ اور صرف ایک آدمی بولے، باقی سب خاموش رہے۔ یہ سن کر ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا، صرف وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانی کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں یہی کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی، ہر اسٹیشن پر رکتی اور دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی۔ صبح راجہ کی منڈی اسٹیشن پہنچی۔ ہم گاڑی سے اترے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کے بعد رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی ریلوے پٹریوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک جاتا ہے۔ سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے پٹریوں کی دوسری جانب ایک کچی بستی بنی ہوئی ہے، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف سے اشارہ کر کے بول رہے تھے، ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینسیں کھڑی تھی۔ ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگوں مختلف باتیں کرنے لگے، ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولینسوں اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ
किसी सीनियर अफसर की आमद का इंतजार किया जा रहा है। मिलिट्री पुलिस वाले पटड़ियों की दूसरी तरफ से इन लोगों को घरों के अंदर जाने का कह रहे थे, लेकिन वो पटड़ियां अबूर करके शहरियों को जबरदस्ती घरों में धकेल नहीं रहे थे। शायद इसकी वजह भारत में मार्शल लॉ का न लगना और फौज का शहरी मामूलात में दखल अंदाजी की हदूद का तयन था। हमने देखा कि घरेलू रेलवे का कांटा बदलने वाला एक शख्स अपनी वर्दी में इस बस्ती में दाखिल हुआ और जल्द ही लोगों ने इसे घेर लिया। इसने बताया कि सुबह के 3 बजे के करीब वो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि सामने वाले घर से हाउस के अंदर और बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आई। वो कांटे वाला सेफ हाउस के मुतल्लिक तो कुछ ना जानता था। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि इस घर में कुछ फौजी रहते हैं और कभी कभी चीखें भी सुनाई देती हैं। जीपों में सवार फौजी अफसर भी यहाँ आते जाते दिखाई देते हैं। इस घर के बाहर और अंदर हल्की पावर के बल्ब जल रहे थे। इस रोशनी में इसने देखा कि फौजी वर्दी पहने हुए 3 आदमी घरों के बाहर गोलियां लगने से मर चुके थे और घर के अंदर से भी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। फायरिंग थमी तो चंद मिनटों बाद 5 आदमी जो शहरी कपड़े पहने हुए थे, शहरी कपड़े पहने 2 और आदमी को सहारा दिए मकान से बाहर आए। कुछ फासले पर एक मोटर खड़ी थी। वो सब इस मोटर में जाकर बैठ गए और मोटर तेजी से पक्की सड़क की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। मैं तो ये सब देखकर बहुत डरा और भागते हुए स्टेशन जाकर हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत किए और ड्यूटी देने लगा। मैंने जो कुछ देखा था इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी और छुट्टी लेकर अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं इस बारे में फौजियों को कोई बयान नहीं दूंगा, ख्वामखा पराई मुसीबत मोल क्यों लूं। इस कांटे वाले की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों ने फिर तबसरे शुरू कर दिए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक जीप आई जिस पर एक स्टार लगा हुआ था। यकीनन इसी ब्रिगेडियर का इंतजार हो रहा था। वो दूसरे जूनियर अफसरान के साथ सेफ हाउस के अंदर गया और थोड़ी देर बाद ही आ गया। जूनियर अफसरान से चंद मिनट बातें की और अपनी जीप में बैठकर चला गया। कई किस्म के अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। इनकी गुमशुदगी की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। मैं बिला वजह सोच विचार में वक्त ज़ाया करने के अपने नंबर 2 के साथ लेकर इनके घर चला गया। सब चीज़ें मौजूद थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन पर क्या बीती। मैंने इनके कमरों को अच्छी तरह से खंगाल डाला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे इनकी गुमशुदगी का सुराग मिलता। थक हार कर मैं नंबर 2 के कमरे में जा बैठा। बार बार एक ही बात ज़हन में आती थी कि वो फिल्म का आखिरी शो देखने होंगे। वापसी पर पुलिस ने मामूल की चेकिंग के दौरान इनसे असला बरामद किया होगा और वो किसी हवालात में होंगे। तफ्तीश के दौरान हमारा सारा भेद खुल जाएगा। न सिर्फ हम दोनों भी पकड़े जाएंगे बल्कि हमारा मिशन और इतनी अहम डाक भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं इस ज़ाविये से सोचता जाता मुझे आइंदा तारीकी दिखाई देती। मैंने फैसला किया कि फौरी तौर पर डाक और दूसरी ज़रूरी अशिया यानी ट्रांसमीटर, कैमरे और हमारी असली पहचान का सबब बनने वाली तमाम अशिया इस घर से फौरी तौर पर होटल मुंतकिल कर लो। इसके साथ ही ये ख्याल भी आया कि तीनों गुमशुदा साथियों को मेरे होटल की इल्म है। पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के बायस अगर वो बोल पड़े तो दुश्मन होटल में भी फौरन पहुंच जाएगा। इसलिए फौरी तौर पर मुझे और मेरे नंबर 2 को किसी गैर मारूफ होटल में शिफ्ट कर जाना चाहिए। मैंने नंबर 2 को सब सामान पैक करने को कहा। मुझे इस वक्त कुछ सोच नहीं रहा था। फिक्र थी तो डाक और बाकी अशिया को महफूज करने और खुद को अपने नंबर 2 को बचाने की। मैं नंबर 2 के कमरे में बड़ी बेकरारी और इसरारी की हालत में बार बार नंबर 2 को जल्द अज जल्द सामान पैक करने का कह रहा था। मैं सोचता था कि ये वक्त का खेल है कि हम पहले इस घर से निकले हैं या पुलिस और दूसरे भारतीय इदारे यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी कैफियत में मेरी निगाह टाइम पीस पर पड़ी तो इसके नीचे एक कागज़ दबा हुआ दिखाई दिया। मैंने वो कागज़ उठाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे तीनों साथियों की तरफ से मुझे और मेरे नंबर 2 को मुखातब करके लिखा गया था और इस पर इन तीनों के दस्तखत सबत थे। खत का मजमून कुछ इस तरह से था कि हम तीनों आगरा में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी जासूसों को बचाने के लिए जा रहे हैं। अगर 2 दिन तक हम वापस न लौट सके तो ये समझ लीजिएगा कि हम तीनों दुश्मन की गोलियों से हलाक हो चुके हैं और अगर हम जिंदा गिरफ्तार हुए तो हम साइनाइड दाढ़ें चबाकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने राज और आपके मुतल्लिक किसी किस्म की मालूमात दुश्मन को ना देंगे। खत में उन्होंने मुझसे और नंबर 2 से अपने डिसिप्लिन और हदायत की खिलाफ वर्जी करने पर माफ़ी मांगी थी और लिखा था कि अगर हम ये कदम ना उठाते तो हमारे दिमाग इस ख्याल से पट जाते कि हमारे 2 पाकिस्तानी भाई हमारे जैसे ही मिशन की तकमील के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और इनकी कैद और तशद्दुद की जगह का इल्म होने के बावजूद हम इनकी कोई मदद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था आप हमारे इस इक़दाम की कामयाबी की दुआ करें और हमारे जिंदा न रहने की सूरत में हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें। जिंदा रहने की सूरत में आप या कोर्ट मार्शल जो सज़ा देंगे इसे भुगतने को तैयार हैं।
میں نے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دینے اور راز نہ بتانے کا جو کہا تھا، اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی عہد کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 بھی خط پڑھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ اس نے سارا گھر ان کے سراغ کی تلاش میں الٹ پلٹ کر دیا تھا، لیکن گھبراہٹ میں اپنے کمرے میں ٹائم پیس کی طرف دھیان نہ دیا۔ یہ خط ملنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر سب ضروری سامان اٹھایا اور چھتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل میں 2 کمروں پہ چلے گئے۔ گھر کے دروازوں ایک ایک چابی سب کے پاس تھی، لیکن تینوں ساتھی اپنی چابیاں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مالک مکان کے گھر والوں کو ہم نے چابیوں کا ایک سیٹ دیا اور میرے نمبر 2 نے کہا کہ اس کے ساتھی کسی ضروری کام وجہ سے بیرون دہلی گئے ہیں اور جلدی میں چابیاں بھی بھول گئے ہیں۔ اسے بھی کسی پارٹی کو سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اگر اس کے ساتھی آ جائیں تو انہیں چابیاں دے دیں۔ کانٹے والے کے کہنے کے مطابق 3 فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھی، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولینسوں میں رکھ دی گئی تھی۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چونے سے لاشوں کی پوزیشن بنا دی گئی تھی۔ سیف ہاؤس کے اندر سے 3 فوجیوں کی لاشیں ہمارے سامنے دوسری ایمبولینس میں ڈال دی گئی تھی۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلے گی۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار تھا اور خطرناک تھا، لیکن ہم اسی راستے سے راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین ملی اس پر سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سارے فوجی سپاہی اور افسران اور سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاسوسوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے بجائے دہلی کے امبالہ کے ٹکٹ لیے، لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے چپکے سے اپنی کلائی کی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کے اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا۔ اس نے بتا دیا کہ میں نے اسے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے آدمی سے پوچھو۔ مجھے کیا معلوم، گاڑی تو پلیٹ فارم پر ہی کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی ریلوے کے ایک کلی سے گاڑی کا پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھر نمستے کیا۔ کیپٹن تو پلیٹ فارم پر ایک جگہ کھڑا تھا جبکہ باقی فوجی پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کیپٹن سے 1 آدھ منٹ بات کرتے دیکھ کر باقی فوجی ہمیں اس کا واقف کار سمجھے اور ہم بغیر کسی پوچھ گچھ کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے اور دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں بسر کی کیونکہ اسٹیشن پر فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ راجہ کی منڈی سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور امبالہ جانا ہے۔ چونکہ جس ٹرین سے ہم آئے ہیں وہ صرف دہلی تک کی تھی، لہٰذا امبالہ جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو ٹکٹ دکھا کر مطمئن کرنا تھا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے سب حقیقت بیان کر دیا۔ ہمیں اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو بھی سزا تجویز کریں گے ہمیں خوشی سے قبول ہوگی۔ میں نے کہا کہ سزا کے بعد تو میں بعد میں بات کروں گا، اب یہ کرو کہ اپنے دونوں میرے اور نمبر 2 کے ساتھ چلو۔ ایک کو گھر چھوڑ کر ہم چاروں چھتا لال میاں پہنچے۔ ہوٹلوں والے سے حساب کر کے سب سامان اٹھایا اور پہلے ان کے گھر گئے اور وہاں سے اٹھایا ہوا سامان نمبر 2 کے حوالے کر کے لودھی ہوٹل چلا آیا۔ میرے ہمراہ صرف ایک سوٹ کیس تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے اس ذات پاک نے ہمیں بچا لیا۔ پاکستان واپس آنے پر مجھے پتہ چلا کہ آگرہ میں پکڑے جانے والوں کا گروپ بھی 5 افراد کا تھا۔ یہ 5 آگرہ چھاؤنی میں 2 اور 3 کی ٹولیوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ شک پڑنے پر FIU کے آدمیوں نے 2 کو پکڑ لیا اور DMI والوں کے حوالے کر دیا۔ باقی 3 دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھا۔ ان کا گروپ لیڈر بھی 2 پکڑے جانے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔ 4 دن تک وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدبیر کرتے رہے۔ اس دوران 2 گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا۔ 3 آزاد ساتھیوں نے بالآخر کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میرے ساتھی وہاں پہنچے تو کمانڈو ایکشن کر کے وہاں پر موجود 6 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے ساتھیوں کو چھڑوا لیا گیا تھا۔ موٹر کار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی اور آگرہ اسٹیشن کے قریب اسے چھوڑ کر وہ 5 پہلے لکھنؤ اور پھر بھارت نیپال بارڈر پر پہاڑیوں سے گزرتے نیپال میں داخل ہوئے اور کٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملیشیا اور پھر پاکستان بخیریت پہنچ گئے۔ اگلے روز صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا
چلا گیا۔ میں نے رات ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سخت سرزنش کے سوا ان کے خلاف پاکستان میں ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میں ان سے کام لینا، جہاں کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانے اور حکم عدولی پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہ ہو، بہت ہی کٹھن کام تھا۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر انہیں ہینڈل کرتا تھا، اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ان سے نمٹنے کا سوچا تھا۔ ایک روز گھر پر میں نے چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھ پر واضح ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد میں جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے اللہ پاک نے غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ تھی، اور ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئر کے ہمراہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں۔ جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر نہ آئے، آپ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس کی حرکت کے بارے میں سینئرز کو کچھ نہ بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں پہلے تو گمسم مجھے تکتے رہے، پھر یکلخت پھٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ ہم جو سزا چاہیں ہمیں دے لیں، لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم سب بھی آپ کے پیچھے پیچھے پاکستان واپس چلے جائیں گے، چاہے وہاں ہمیں سزائے موت ہی کیوں نہ دی جائے۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اس حرکت کی میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشنہ مکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں صدا بکنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی کے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بار بھارت آنے سے پہلے۔ اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھاؤں گا، صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان سب نے باری باری اپنی ماؤں کو درمیان میں لا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے انہیں ایسا وعدہ کرنے کا ہرگز نہیں کہا تھا۔ چند لمحے پہلے والا ماحول یکسر بدل چکا تھا، سب کی آنکھیں پرنم تھی۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی۔ چائے پینے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانے کی خوشبو مہک آئی۔ مالک مکان 2 بڑی سینیوں میں 4-5 مختلف قسم کے کھانے اور بریانی لے کے آ گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس کی بیٹیاں کھانوں کی ٹرے پکڑا رہی تھی اور وہ انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس اچانک میزبانی کا کون سا موقع ہے کہ مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی دعوت میں کرایہ داروں کو شریک نہ کرنا کسی طور پر مناسب نہ تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے متعلق تو اسلام اتنی ہدایت دیتا ہے کہ ایک موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھنے کے احکامات الہی نازل نہ ہو جائے۔ میں نے مالک مکان کی بیٹی کو کی منگنی پر مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ آئندہ چند روز میں ہم پانچوں اپنی طرف سے 5 بنارسی سوٹ مالک مکان کو بیٹی کی منگنی کے تحفے میں پیش کریں گے۔ یوں شام تک ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ صبح محفل کی جو تلخی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک خوشگوار اعتماد کی فضا لے لی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس میں مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔